جی سینیٹر مشاہد حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرم صاحب اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں. شکریہ, بڑی مہربانی. تھینک یو سر فار یور. اور آج بڑی اچھی کھل کے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ تحمل سے سب کی بات سن رہے ہیں, اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں بڑی تاریخی انتخابات تھے, گو کہ کنٹروورشل بھی ہوئے, لیکن 8 فروری کو ووٹنگ والے دن, بیلٹ کے دن, لوگوں کو آزادی سے اپنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹ دینے کا موقع ملا, اور ووٹ کے ذریعے واقعی ایک پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے, اور اس میں ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ایمرج کی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن میں مسٹر چیئرمین, باقی باتیں تو ہوگی کہ ماضی کے وہ ظلم کی داستان کیا تھی اور رونا دھونا اپنی جگہ, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو پریزنٹ دا وے فارورڈ. اینڈ آئی تھنک 3 ایلیمنٹس ہیں وے فارورڈ کے کہ آگے کیا راستہ ہے, کیونکہ یہ ہمیں خدشہ ہے کہ 8 فروری کا جو انتخابات ہیں یہ بحرانی کیفیت نہ اختیار کر لیں. اور اس لیے نمبر 1 جو ہے, واٹ آر دا روٹس آف دس سچویشن, روٹس آف دس کرائسس, کہ جڑ کیا ہے, ایشو کیا ہے. سر ایشو 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں جو جمہوریت کے منافی ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. 2014 سے شروع ہوا تھا ایک دھرنا جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اسپانسر کیا تھا اگینسٹ اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ, اور وہ اسپانسر کیا گیا, وہ چلا, اس کا کوئی جواز نہیں تھا اس وقت, لیکن انفارچونیٹلی ایک گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا. اس کے بعد 28 جولائی 2017 ایک سافٹ کو ہوا, اور میں واحد تھا اس وقت مسلم لیگ نون کا جنہوں نے 2 باتیں کی تھی اسی ایوان میں. میں کہا یہ میاں صاحب کے خلاف جو نکالا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کا, یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو استعمال کیا ہے فار اے سافٹ کو, اور میاں صاحب جو ہیں جیل میں جو گئے ہیں, وہ جیل کا جو کیسز ہے وہ سارے فراڈ ہی تھے, وہ سیاسی قیدی ہیں. I was the first to say. باقی ہمارے لوگ اس طرح اس کو ڈرتے تھے, فیض یاب ہونا چاہتے تھے یا کیا تھا, ہاتھ ملتے تھے, جو بھی کچھ تھا, لیکن these are the facts. Unfortunately وہ سافٹ کو ریپیٹ ہوا 10 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے لیے, وہ بھی سافٹ کو تھا, اس میں پارلیمنٹ استعمال ہوئی. اب تو مولانا صاحب نے بھی ساری باتیں کہہ دی ہیں, ہمیں حقائق جو ہے نا اس پر مس نہیں کرنا چاہیے. So there was this pattern destabilization. جب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو دوسری سائڈ بڑی خوش تھی, جب ان کے خلاف ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی کہ بڑا اچھا ہوا, اور بہتر ہوتا کہ اس کے بعد الیکشن کروا دیتے, سارا کر لیتا. تو سو دس از ویری کلیئر کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, اسٹیبلشمنٹ کی ناٹ فنکشن آن اٹس اون جب تک ان کے ایلائز نہیں ہوتے, ساتھی نہیں ہوتے, مل کے ہوتے ہی سارے. اگر سازش بھی ہوتی ہے تو مل کے ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت ضرورت ہے مسٹر چیئرمین ہیلنگ ٹچ. جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان, ان کو رہا کیا جائے. They should be released. The situation has changed. اور اس میں میں بلوچ مسنگ پرسنز کو بھی کہتا ہوں اور خیبر پختونخوا کے مسنگ پرسنز کو بھی کہتا ہوں, کیونکہ دست شفا کا مطلب صرف نہیں کہ پنجاب میں ہو. دست شفا کا مطلب ہے خاص طور پہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, جہاں سندھ, پنجاب, جہاں بھی ہو. جو زیادتی ہے, غلط ہے, وہ غلط ہے. And they should be part of the political process. اور وہ پروسیس آگے اسی طرح چلے گا جب ایک انکلوسیو جو 3 بڑی پارٹیز ایمرج ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے ہے. اور ہر ایک نے سفر کیا ہے. ابھی ذکر کیا ہمارے دوستوں نے, بھٹو صاحب کو پھانسی جوڈیشل مرڈر تھا, اٹ واز ویری کلیئر. اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے سفر کیا ہے, اس زمانے میں جرنلسٹ بھی تھا, وی نو اینڈ وی ور دی ونز ہو اسپوک فار دیم آلسو. پھر میاں صاحب دیکھیں خود, ہی از اے سروائیور. 2 سافٹ کوز ان کے خلاف ہوئے, 93 کا بھی, 2017 کا بھی, ایگزائل بھی ہوا, ان کے خلاف ملٹری کو بھی ہوا, ان کو ہتھ کڑی بھی لگائی گئی, پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہتھ کڑی بھی لگائی گئی. سو سب نے سفر. اور اب ان کی پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہے, جو زیادتی, اس لیے میں نے سائن کیا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب جو سینیٹر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, محترم ہیں, ان کے خلاف
یہ ہو رہا ہے. اور دیر شوڈ بی جنرل ایمنسٹی. ہم نے ٹی ٹی پی سے تو بات کر لی جا کے کابل میں, دہشت گرد جنہوں نے ہم نے بندے مارے تھے, بی ایل اے کو ہم کہتے ہیں جنرل ایمنسٹی دے دو. تو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں, سیاسی قائدین ہیں, ان کو جنرل ایمنسٹی دینی چاہیے. لیٹ اس, کیونکہ اب ماضی کا قصہ ختم ہو گیا. 8 February is the new day. That is the way forward. And finally, the way forward is very clear. اس کو انیشیٹو سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائیں یا 3 پارٹیز مل کے کوئی کولیشن بنائے. اور یہ جو رویہ ہے, یہ انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی ان سے بات نہیں کرنی, فلانے سے بات نہیں کرنی, چاہے چور ہے یا کرپٹ ہے یا غدار ہے, اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو عوام کا ووٹ از پیراماؤنٹ. That should be respected. اور وہ مینڈیٹ ہر پارٹی کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فلانے سے بات نہیں کرنی. تو یہ بھی اپنا ذرا رویہ چینج کریں اینڈ موو فارورڈ. اینڈ اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت اگر انیشیٹو نہیں لیں گے مسٹر چیئرمین, ابھی انیشیٹو ہے 3 پارٹیز کے پاس, ورنہ انیشیٹو چلا جائے گا جی ایچ کیو. پھر وہ فیصلہ کریں گے. وہ سویگر سٹک لے کے آئے گا, بندہ وردی میں, وہ کہے گا اچھا جی سٹ ڈاؤن, ڈو دس ڈو دیٹ. ڈو وی وانٹ دیٹ؟ ڈو وی وانٹ ٹو ہیو دیٹ ہیومیلیشن جو ماضی میں ہو چکی ہے؟ 93 میں بھی ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوئی. آپ خود انیشیٹو لیتے. اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی ہے. پریزیڈنٹ اور ریبر جو ہیں وہ انیشیٹو لے. اب یہ نوکری کی بات, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ 3 بار 4 بار وزیر اعظم, ٹائم ٹو شو لیڈرشپ, ٹائم ٹو شو اسٹیٹسمین شپ. وہ ہاتھ بڑھائیں, دل بڑا